مناقب کو بھی اور مصائب کو بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ مگر پہلی بات یاد، تاجدار مدینہ علیہ السلام کا امت پر یہ احسان نہیں تھا، یہ کارنامہ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کا امت پر یہ کارنامہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے جو نمازیں بہت اچھی پڑھنے والے تھے، روزے بہت اچھے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ بہت اچھی دینے والے تھے، اعمال صالحہ بہت اچھی تھے۔ یہ کارنامہ نہیں تھا آقا علیہ السلام کا کارنامہ کیا تھا؟ اس سے پہلے تو راہب یہ سارے کام کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت بڑی کرتے تھے، اور ایسی کرتے تھے کہ ہم اگر ان کی عبادات کو پڑھ لیں یا دیکھ لیں تو ہم سمجھے کہ ہم تو عبادت کر نہیں سکتے، اتنا ہمیں کرنی آتی، اتنی راہب عبادت کرتے تھے رب۔ اور آقا علیہ السلام کو چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جاتے تھے، اور نہ ہی آقا علیہ السلام کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے عظیم الشان مدینے کی ایسی ریاست قائم کی جس کے بادشاہ ہوں، نوکر چاکر خدمت گار دربان ہوں، جن کے فرش مخمل کے ہوں اور بڑے قیمتی ہوں، کھانے پینے کی اشیاء سونے چاندی کی ہوں، اور بڑے برق و زرق والے گھوڑے ہوں، اور بادشاہ ہوں جن کی فوجیں، جن کی سلطنتیں ان کی ایک آنکھ کے اشارے پر حرکت کرنے والی ہوں، اور خزانہ بیت المال ان کی بادشاہوں کی پرسنل جاگیر ہو۔ یہ کارنامہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ کی ریاست کو قائم کر کے کیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام کا کارنامہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کا کارنامہ یہ تھا، آقا نے ایسے لوگ پیدا کیے جب سلطنت روم کا بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتا ہے تو عمر بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے اور تپتے ہوئے صحرا پر درخت کے نیچے بازو سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ ملنے کے لیے آیا، اس نے پوچھا کدھر ہے بادشاہ عمر؟ فرمایا اونٹ چرانے گئے۔ حیران، اونٹ چرانے گئے؟ آپ کے پیچھے چلا گیا، دیکھا تو مسلمانوں کا بادشاہ سر کے نیچے بازو رکھ کر کے سویا ہوا ہے۔ اب وہ چاہتا تو چھرا مار کر کے شہید کر دیتا، چاہتا سر قلم کر دیتا۔ سوئے ہوئے تھے نا آپ، کوئی دربان، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ کانپ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیسا؟ سیدنا عمر بیدار ہوئے، پوچھا آپ ہیں امیر المومنین حضرت عمر؟ فرمایا جی ہاں میں ہوں۔ فرمایا تو آپ اونٹ چرانے کے لیے کسی غلام کو بھیج دیتے، ایسا کیوں کیا؟ سیدنا حضرت عمر نے جواب کیا دیا؟ بڑی توجہ سے لگا، آپ نے فرمایا حکومت کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، حکومت کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، اور میں غلام کو بھیج دیتا بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے؟ خزانہ اتنا عیاش نہیں ہے، خزانہ اتنا عیاش نہیں ہے۔ جب اس نے یہ جملے سنے، انہوں نے فرمایا مسلمانوں کے خلیفے کا حال یہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، بیت المال کے اونٹ خود چرانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ہمارے روم کے حکمران ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں عمر کا نام سن کر۔ جب اس نے عملی مظاہرہ دیکھا تو اسے پتا چل گیا کہ عمر سے کیوں ڈرتے ہیں۔ عمر سے اس کے جواب سے ڈر گئے کہ بیت المال اور حکومت کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، میں حکمرانوں یا غلاموں کو نہیں بھیج سکتا، میں خود اس کا نگہبان اور نگران ہوں۔ پھر پتا چل گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، مگر ایک جنگ میں بھی خود شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر کے 22 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کیا، اور ہر شخص کانپتا تھا، ہر شخص کانپتا تھا۔
جب یہ نقشہ، یہ حالات، اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کا کمال کیا تھا، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مسجد میں نیچے بیٹھ گیا اور نوبارت کوئی بندہ آ کر پوچھتا، دیکھتا تو وہ پوچھتا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، تو صحابہ بتاتے کہ یہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی اپنی ذاتی منشا کیا ہوتی تھی، فرمایا تھا میری ذاتی منشا اور خواہش یہ ہے کہ جب میں آؤں تو کوئی میرے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ جملے اور یہ الفاظ اور یہ حالت کس وقت تھی؟ جب سرکار مدینہ علیہ السلام پہلے مدینہ کی ریاست کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تھے، سربراہ مملکت تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کون لوگ پیدا کیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے وہ لوگ پیدا کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے اندر 10 منٹ لیٹ آئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، پوچھا عمر آج آپ لیٹ کیوں ہیں؟ فرمایا میں وضاحت دیتا ہوں کہ میں لیٹ کیوں، لیٹ اس لیے ہوں کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے پہننے کے لیے، میں نے اسی کو دھویا اور موسم تھوڑا ایسا تھا تو سوکھتے دیر لگ گئی، میرے پاس اور کرتا نہیں، اگر ہوتا تو میں وہ پہن کے آ جاتا اور یہ دھونے کے لیے دے کر آتا، اور دھویا بھی میں نے خود ہے اور دھو کر کے میں نے سکھاتے ہوئے پہن کر آیا۔ جب عمر بن خطاب منبر رسول پر بیٹھتے ہیں تو عمر وہ شخصیت ہے جس کے اس کرتے پر جو دھو کر پہن کر آئے تھے، جس وجہ سے 10 منٹ لیٹ آئے تھے، اس کرتے پر 12 پیمانے لگے تھے۔ میرے آقا نے یہ لوگ حکمران پیدا کیے۔ میرے آقا علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا مدینہ کی ریاست کا اصول بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں، یہ کارنامہ جو میں نے امت کو دیا ہے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عبادات کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، فرمایا خوش عبادات کرنے والے، فرمایا سب کچھ اس وقت بیکار ہے جب تک انسان کے اندر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت پیدا نہ ہو۔ اور فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا، فرمایا میں امت کا جو حکمران ہے اس کو کہتا ہوں کہ وہ امت کا خادم بن کر آئے، حکمران بن کر نہ آئے، اللہ کا نائب بن کر آئے، اور نائب وہ نائب اسے پتا ہو کہ مجھے جو حکم ادھر سے ملنا ہے میں نے تو صرف نافذ کرنا ہے، اس لیے نائب بنایا ہے۔ اگر رب نے بذات خود سب کچھ نافذ کرنا ہوتا تو نائب بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا تجھے نائب اس لیے بنایا کہ جو میرا حکم ہے اس کو بشریت کے لبادے میں میری بشروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اس کو نافذ کر دو۔ تجھے حکومت بدی گئی ہے، تجھے نائب بنایا گیا ہے، تو امت کا خادم ہے، میرا نائب ہے، اور نائب بن کے رہ۔ تجھے اس لیے نائب نہیں بنایا گیا کہ تو عوام کے خزانے کا حکمران بن جائے اور عیاشیاں کرنے لگ پڑے، اور میں اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ بدقسمتی سے جو میرے آقا علیہ السلام نے لوگ پیدا کیے تھے ان کی دجیاں بکھیر دی گئی۔ آقا علیہ السلام نے بادشاہت کی نفی کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے خلافت بنائی تھی، میرے آقا نے خلافت پیدا کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے حکمران کو خاتم الامت بنایا تھا، مگر بدقسمتی کہ پہلی صدی کے آغاز میں ہی اس بادشاہت کی دھجیاں، اس بات خلافت کی دھجیاں بکھیر کر کے بادشاہت کو نافذ کر دیا۔ پہلی صدی یہ بدقسمتی ہوئی امت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہی محل بن گئے، وہی چاپلوسی کرنے والے دربان آ گئے، وہی مخمل کے فرش بچھ گئے، وہی سونے چاندی کے برتن آ گئے،
وہی غلامی ختم ہو گئی، وہی بادشاہوں کے آگے بگیاں چلنے لگی، سب کچھ ہونے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کارنامے کو بکھیر کے رکھ دیا گیا، پھر وہی بادشاہ آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا 30 سال خلافت میں ہوں گے، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی بن نعیم رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 6 مائل 30 سال میرے آقا نے فرمایا خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت شروع۔ یہ بات حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں۔ لوگ بتاتے کم ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ خسارے میں نے آپ کی تو بات نہیں کی، میں تو پہلے کہا کہ میں خسارے میں ہوں، میں حق بات بتاتا نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں اس حقیقت حال۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وقت تھا نا پہلی صدی ہجری کا، اب ایک بڑا خاص جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے توجہ سے سننا۔ یہ جو پہلی صدی ہجری میں خلافت کو ختم کر کے بادشاہت اور ملوکیت کو دوبارہ پھر پیدا کر، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دور حکومت میں نفی کی تھی، ختم کیا تھا، اس وقت جو قیامت امت مسلمہ پر اسلام پر گری وہ قیامت تھی، اس سے بڑی قیامت آج تک امت پر نہیں گری، اس سے بڑی قیامت آج تک امت پر نہیں گری۔ اور اس سے اگلی بات توجہ طلب ہے، فرمایا جب یہ قیامت گر رہی تھی اسلام پر اور امت پر، اس وقت امت کی زبانیں گنگ تھی، اس وقت امت کی زبانیں گنگ تھی۔ یہ جو جملہ ہے اور یہ جو حالات ہیں نا، یہ بڑے نازک ہیں، یہاں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ اور قربان جائیں حضور سید شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات ہے، یہاں بہت ساری باتیں ہیں حق پر کہنے کی، اور بہت ساری باتوں کو امت کا اور اہل سنت کی حق میں خاموش رہنے کی بات ہے، مگر جو حق ہے وہ حق بیان ہونا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی، خاموش ہو گئے تھے، سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، کوئی زبان کھول نہیں رہا تھا، ہاتھ نہیں کھول رہا، کوئی بھی ہاتھ کھول۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں اسی پر شیطان کی بات ختم ہو جائے۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں صرف وہ لوگ آئے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے وارث تھے۔ وہ وارث کون تھا؟ وارث امام حسین علیہ السلام تھے۔ میدان میں آ اور وارث امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آئے تو یہاں ایک توجہ طلب جملہ بڑی توجہ سے سننا، جو میں نے جتنی گفتگو کی اس کا خلاصہ بڑی توجہ سے سننا اور پلے باندھ کے جانا۔ یاد رکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر کو پڑھیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا کی تفسیر کو پڑھیں، اور ایمان کے تحفظ کی جو بات ضمانت دی نا الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے جڑ جائیں، اس شرح کو پڑھیں۔ اور یہ میرا جملہ غور سے سنیں، یاد رکھیں اگر اسلام سے حسین کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا سوائے فلسفے کے۔ کیا بات ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا سوائے فلسفے کے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں بچتا اگر صرف حسین کو نکال دیا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ میرے آقا حسین علیہ السلام نے یہاں ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، یہاں ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ یہ بات درست ہے، یہ بات
درست ہے کہ 72 جانے قربان دے کر کے بھی اس کے سامنے بند نہیں باندھا گیا، اور بند باندھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بند باندھا بھی نہیں جا سکتا۔ 72 جانے قربان ہو گئی، کم و بیش ٹوٹل اصحاب کو ملا کر کے 300 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے اس بادشاہت اور ملوکیت کے خاتمے کے سامنے بند باندھا نہیں جا سکتا تھا، یہ معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا، میرے حسین آقا مولا کو معلوم تھا، مگر اس کے باوجود پتا تھا کہ نا انصافی کے خلاف متفقہ جو فیصلہ آ رہا ہے، بقیہ سارے جج جو فیصلہ دے رہے ہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا، مگر ایک اختلافی نوٹ تو لکھا جا سکتا ہے نا، کیا بات ہے؟ ایک اختلافی نوٹ تو لکھا جا سکتا ہے نا۔ اسی پر کسی نے کہا گزرے ہیں اس جہاں میں ایسے بھی کچھ شہید، گزرے ہیں اس جہاں میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا ابد رہا قاتل نہ رہا، مقتول تا ابد رہا قاتل نہ رہا۔ وہ اختلافی نوٹ جو جج لکھتا ہے نا، بقیہ کے سارے معاملات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اختلافی نوٹ لکھنے والا یاد رہتا ہے۔ یہاں مقصد حسین کو بیان کرتے ہوئے 5 باتیں توجہ کریں۔ میرے آقا مولا حسین علیہ السلام نے کیوں بات مانا؟ 5 چیزیں۔ پہلی بات، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید نے کہا تھا یہ بنو ہاشم کا کھیل ہے، بنو ہاشم کا کھیل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا تحفظ ناموس رسالت کی خاطر۔ اس نے تانا دیا کہ بنو ہاشم کا کھیل ہے، میرے حسین نے کہا نہیں، یہ بنو ہاشم کا نہیں ہے، بنو امیہ کا کھیل ہے، بنو امیہ کا کھیل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسری بات مقصد حسین کے اندر، فرمایا حرمت قرآن کا تحفظ تھا، حرمت قرآن کا تحفظ تھا۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے یہ بات لکھی، حرمت قرآن کا تحفظ۔ یزید نے کہا تھا جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ میرے آقا مولا حسین نے قرآن کی تحفظ کی خاطر جان قربان کی۔ اور تیسری بات نماز کا تحفظ تھا۔ یزید بدبخت لائن نے نماز کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، یہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، نماز کا مذاق اڑایا۔ میرے آقا حسین نے نماز کے تحفظ میں قسم کھائی۔ اور چوتھی بات، سیدہ زینب نے فرمایا حسین کیا میں خالی ہاتھ واپس پلٹ دوں گی؟ تو مولا حسین نے فرمایا میری بہن مجھے تو معلوم ایسے ہی ہے کہ میرا تو کچھ نہیں بچے گا اور ان میں سے بھی کچھ نہیں بچے گا، تو خالی ہاتھ ہی آئے گی بظاہر تو، مگر میرا ایک جملہ مولا حسین نے تاریخی فرمایا، مولا حسین نے تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینب یاد رکھنا بچے گا کچھ نہیں، تو خالی ہاتھ بظاہر آئے گی، مگر ایک بات حسین کی یاد رکھنا کہ ان سب کے چلے جانے کے بعد، میری شہادتوں کے بعد، سب کچھ لٹ جانے کے بعد، زینب یہ یاد رکھنا دنیا کے اندر ماں کو ماں کا مقام مل جائے گا اور بہن کو بہن کا مقام مل جائے گا۔ بس یہ بچے گا، یہی بچے گا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا 5ویں بات فرمایا اور بڑی توجہ طلب ہے۔ بہت ساری میں نے آج فکری باتیں آپ کے سامنے کہیں، پتہ نہیں آپ کو یاد رہیں گی کہ نہیں۔ اگر میری آج کی گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کو کانسیپٹ شہادت حسین کا تصور نہیں سمجھ آیا تو پھر اس سے آگے کوئی اور سمجھا بھی نہیں سکتا۔ 5ویں بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی ہی توجہ طلب ہے۔
داعیان حق کے لیے، خدمت دین کا کام کرنے والوں کے لیے، خدمت دین کا کام کرنے والوں کے لیے بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے یہاں پر۔ میرے مولا حسین نے فرمایا باطل زیادہ بھی ہو تو ہار جاتا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے سر، باطل زیادہ بھی ہو تو ہار جاتا ہے، ہار جاتا ہے، حق کم بھی ہو تو ہمیشہ جیت جاتا ہے، کیا بات، حق ہمیشہ جیت ہے، کم بھی ہو تو جیت جاتا ہے۔ یہ 5 مقاصد حسین تھے۔ میرے حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے بادشاہت اور ملوکیت کے سامنے بند باندھا۔ اور ایک بات آخری جو آج کی گفتگو یہاں ختم کرنے لگا وہ یہ فرمایا، مولا حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلنے لگے تو سیدہ زینب علیہ السلام کو دوسرا صلوات اللہ علیہا کو دوسرا خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینب یاد رکھنا، میں جانتا ہوں، قربان جائے کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابوبکر نے جن حال میں حکومت سنبھالی تھی مجھے معلوم ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو بھی ان مسلمانوں نے یہ چالاکیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ مسلمانوں نے کیا مجھے معلوم ہے۔ اور فرمایا زینب تجھے بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، میرے اور تیرے بابا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہے، جو کچھ ہوا مجھے معلوم ہے، اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تجھے بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے، کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا پھر بھی ہم حق کے ساتھ ہوں گے، پھر بھی ہم حق کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اقبال نے کہا حسین اس لیے گئے تھے، حسین نے 72 جانے اور بقیہ صاحب کے ساتھ شہادتیں پیش کر کے مدینہ سے حج کو چھوڑ کر باندھا ہوا احرام چھوڑ کر کے کربلا کا سفر شروع کر کے بتا دیا تھا، اپنے بابا کا مشن بتا دیا تھا کہ میرے بابا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو کچھ حکومت کے اندر کیا اور حق کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے کردار ادا کیا تھا ان کا بند باندھنا اگر علی المرتضیٰ پر لازم تھا تو آج حسین بھی اسی سفر کربلا کی طرف جا رہا ہوا، اور قیامت تک بتا دیا، قیامت تک بتا دیا کہ باطل حکومت اگر ملوکیت اور بادشاہت کی طرز پر مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالے تو پھر مسلمانوں کو حق کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کارنامہ حسین کا ہے، اسی لیے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ جنہیں شہادت حسین سمجھ نہیں آئی ان کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہیں، جن کو سمجھ آ گئی ہے اللہ رب العزت انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔